کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابو الدرداء صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد ایک حدیث کا معلوم کرنا ہے جس کے متعلق مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ میرے آنے کی کوئی غرض نہیں۔ اس کی بات سن کر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی راستہ کو خواہ وہ لمبا ہو یا چھوٹا ہو علم دین حاصل کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گویا بہشت کے راستہ پر چلا دیتا ہے، اور فرشتے اس طالب علم کی رضا مندی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور وہ شخص جو علم حاصل کرتا ہے تو ہر وہ چیز جو آسمانوں کے اندر ہے یا زمین کے اوپر ہے، اور ہر وہ چیز جو پانی کے اندر ہے جیسی مچھلیاں، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، اور ایک عابد پر عالم کو ایسے ہی فضیلت ہے جیسا کہ 14ویں رات کے چاند کو دوسرے تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے، اور علماء کرام انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی وراثت دینار اور درہم نہیں ہوتے بلکہ ان کا ورثہ علم ہے، لہٰذا جس نے علم حاصل کیا اس نے کامل حصہ پا لیا۔ میرے محترم دوستو، اس حدیث پاک میں ایک تو ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے بلکہ اس کی پہلے تحقیق کر لینی چاہیے کہ دیکھیں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے سفر کرتا ہے اور دمشق میں جا کر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث کی تحقیق کرتا ہے۔ اب یا تو اس نے پوری حدیث سنی ہوئی نہیں تھی تاکہ پوری مکمل حدیث سن لوں، یا بغیر واسطہ کہ وہ سننا چاہتے تھے۔ آج ہم بغیر تحقیق کے ہزاروں باتیں آگے منسوب کر دیتے ہیں۔ نہیں میرے محترم دوستو، جب بھی کوئی حدیث ہو، حدیث کے معاملہ میں تو بہت زیادہ محتاط رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر جھوٹ کو میری طرف منسوب کیا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو حدیث ہو، کوئی اور علمی بحث ہو، بات ہو، تو بغیر تحقیق کے آگے نہ پھیلائیں، پوری تحقیق کر لیں۔ جب آپ کو یقین ہو جائے 100% یہ بات درست ہے، پھر آگے اس کو آگے پھیلائیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے علم حاصل کرنے والے کی۔ فرمایا کہ جو شخص کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، یطلب فیہ علما، راستے پر چل رہا ہے، مقصد اس کا علم حاصل کرنا ہے، اب اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اب مطلب یہ ہے کہ یہ طالب علم عند اللہ ایسا مقبول ہے، عند اللہ ایسا پسندیدہ ہے، جب یہ علم طلب کے لیے نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، طلب علم کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور پھر یہاں تک نہیں، فرمایا کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتِهَا، فرشتے اس کے سامنے پر بچھا رہے ہیں، یا تو حقیقتاً پر بچھاتے ہیں، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عاجزی کرتے ہوئے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں، یا یہ ہے کہ اس کی معاونت کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے معاملہ کو آسان فرما دے، یہ علم الہی کے لیے نکلا ہے، علم الہی کا حصول اس کے لیے آسان فرما دے۔ رضاً لطالب العلم، طالب علم کی رضا کو چاہتے ہوئے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، عالم بہت ہی باکمال آدمی ہے، بڑی فضیلتوں والا ہے۔ فرمایا اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں
وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں اور جو آسمانوں میں ہیں، حتیٰ کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں موجود ہیں، وہ بھی عالم کی دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں عالم کے لیے۔ اے اللہ تبارک و تعالی اس کی کامل بخشش فرما، اس کی تمام حاجات پوری فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسا کہ 14ویں رات کی فضیلت، 14ویں رات کے چاند کی فضیلت باقی تمام ستاروں پر، جس طریقے سے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے، فرمایا ایسے ہی عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر فرمایا یہ جو عالم ہے یہ معمولی افراد نہیں ہیں، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، علماء کرام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے وارث ہیں۔ اور آپ کے علم میں یہ بات بھی ہونی چاہیے، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء کرام علیہم السلام دینار اور درہم کا وارث نہیں بناتے، انبیاء دینار اور درہم چھوڑ کر نہیں جاتے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی میراث دراہم اور دنانیر نہیں ہوتے، انبیاء کرام علیہم السلام کی میراث ورثوا العلم، علم کا وارث بنا کر جاتے ہیں۔ انبیاء کی میراث علم ہے، علم الہی کا حصول یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی میراث ہے۔ فرمایا یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی میراث ہے، فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے علم حاصل کیا اس نے کامل حصہ پا لیا، جس نے علم حاصل کیا اس نے کامل حصہ پا لیا۔ تو میرے محترم دوستو، انبیاء کرام علیہم السلام کی میراث کو حاصل کریں، کامل طریقے سے حاصل کریں، مکمل حاصل کریں، اور پھر اس کے اوپر اپنی جان لگا دیں۔ عند اللہ بھی آپ پسندیدہ لوگ ہیں۔ فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالی جس آدمی سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، اللہ تعالی اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا، جس آدمی کے متعلق اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، بھلائی کا فیصلہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے اندر اس کو سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، طلباء کرام، علماء عزیز، آپ معمولی افراد نہیں ہیں، آپ عند اللہ منتخب ہیں، اللہ کے ہاں آپ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ ایسے لوگ ہیں جب آپ علم الہی کے حصول کے لیے ایک راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، صرف وہ راستہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان فرما دیتے ہیں، آپ کو ایک جنت کے راستے پر چلا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے مقربین فرشتے آپ کے لیے پر بچھاتے ہیں، اور آپ کے لیے وہ تمام چیزیں جو زمینوں میں ہیں، آسمانوں میں ہیں، جی حتیٰ کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں موجود ہیں، جتنی مخلوقات ہے، چاہے وہ بری ہو چاہے بحری ہو، وہ تمام کی تمام مخلوقات آپ کے لیے دعائے مغفرت کے اندر مشغول ہو جاتی ہیں۔ اور تمہیں تو فضیلت حاصل ہے، فرمایا کہ تمہاری فضیلت بالکل واضح ہے، اس کو بیان بالکل واضح ہے، جس طریقے سے 14ویں رات کے چاند کو تمام کواکب پر فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ علماء انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام مال چھوڑ کر نہیں جاتے، درہم اور دنانیر چھوڑ کر نہیں جاتے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی میراث علم ہے، علم الہی، قرآن پاک، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقہ، اور یہ علم الہی ہیں، جی یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی میراث ہیں۔ فرمایا علماء انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی میراث وہ علم ہے۔ جس آدمی نے علم کو حاصل کر لیا، اخذ بحظ وافر، اس نے کامل حصہ پا لیا۔ میرے محترم دوستو، علم الہی جستجو سے حاصل کیا کریں، خوشی سے حاصل کیا کریں، بشاشت سے حاصل کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو علم الہی کی فضیلت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔